السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا. شاباش مان. اچھا ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، یاد ہے تمہیں؟ اور اس میں ہم بنی اسرائیل کے بارے میں بات کر رہے تھے، یہ جو چلڈرن آف اسرائیل یعنی ماڈرن ڈے جیوز. تو اللہ نے جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا اس کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے، اسرائیل کی فیملی سے یا چلڈرن آف اسرائیل سے، کہ ان سے ہم نے پکا وعدہ لیا تھا، پرومس لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، لوگوں سے اچھی بات کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے جو کہ ٹیکس ہوتا ہے. مگر تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب کے سب اس وعدے سے پھر گئے. پھر ہم نے تم سے وعدہ یہ بھی لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا. تم نے اس کا وعدہ کیا تھا، تم اس پہ وٹنس بھی تھے، لیکن پھر تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنے بہن بھائیوں کو گھروں سے نکالا، ان کو قتل بھی کیا، اور ابھی تک کر رہے ہو. یہ جو اسرائیلی ابھی لگے ہوئے ہیں غزہ میں، جو تباہی پچھلے 80 سال سے، 80 ایئرس سے جو کر رہے ہیں، کیا یہ ان کا لینڈ تھا؟ نہیں، یہ تو فلسطین تھا. اور وہاں پہ یہ رہ رہے تھے عرب لوگ پہلے سے، اور وہاں جیوز بھی رہتے تھے مل کے، ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، کرسچنز بھی رہتے تھے فلسطین کے اندر. تو یہ تینوں مل کے پیار محبت سے رہتے تھے. لیکن ان لوگوں نے جا کے اب کیا نیا کام شروع کر دیا 8 ایئرز اگو؟ ان کو گھروں سے نکال دیا. تم نے پرانی ویڈیوز دیکھی جہاں ان کو گھروں سے نکالا؟ بہت ظلم کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، پھر ان کو قتل بھی کیا، ان کو مار دیا، ان کے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، جنہوں نے ویپنز بھی نہیں تھے ان کے پاس، ان کو مار دیا اور ان کو پکڑ بھی لیا. پھر پکڑ لیتے ہیں تو ان پہ ظلم کرتے ہیں جیلوں میں، بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، بہت سخت تکلیف دیتے ہیں فار نو ریزن، بغیر کسی وجہ کے. اور پھر ان کے لیے پیسے بہت مانگتے ہیں کہ اتنے پیسے دو تو لے جاؤ اس کو. یعنی ہر طریقے سے ظلم کرتے ہیں، اور ابھی تک کر رہے ہیں. جو غزہ میں ابھی ہو رہا ہے، فلسطین پورے میں، اسپیشلی غزہ میں، یہ سب ظلم ہے. اور یہ انہی کے بہن بھائی ہیں. یہ سب آپس میں ایک چلڈرن آف، یعنی یہ چین کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سارے ادھر سے چین آ رہی ہے. پتہ نا تمہیں، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی. تو یہ تو سارے آپس میں بہن بھائی ہیں. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ نے ان سے پوچھا تھا کہ تم ایک کتاب کو جو تم سے وعدے لیے گئے کتاب میں لکھے ہوئے، اس کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے، تو پھر تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ ان کو پوچھا اللہ نے اسرائیل سے، کہ بنی اسرائیل سے، کہ پھر تمہاری سزا یہ ہونی چاہیے کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں ذلت تمہارے اوپر سیٹ کر دی جائے، کہ تم ذلیل ہو جاؤ، اور آخرت میں تمہیں شدید ترین عذاب دیا جائے. تو اللہ نے آگے ہم بات کرتے ہیں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ دنیا کی زندگی خریدی ہے، آخرت بیچ دی ہے. آخرت کیا ہوتی ہے؟ آفٹر لائف، قیامت کے بعد کا جو ٹائم ہے، پتہ ہے نا یہ بات؟ وہ بیچ دی دنیا کے فائدے کے لیے. تو اب ان کے اوپر ذرا سا بھی عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا. جو پنشمنٹ ہے ان کی وہ کم نہیں کی جائے گی، اور نہ ان کو کہیں سے کوئی مدد کی جائے گی. آگے اللہ بات کریں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. کہ ہم نے موسیٰ کو بک دی، یاد ہے تمہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بک دی، کون سی؟ تورات. اس کے بعد ہم نے بہت سارے رسول بھیجے، ون آفٹر دی ادر. سب سے پہلا رسول جو موسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد یا ساتھ ہی تھا، وہ کون سے تھے رسول؟ یاد ہے؟ ہارون، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون. ٹھیک ہے.
پھر اللہ کہہ رہے ہیں آخر میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے تھے، قرآن میں جتنی جگہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے موسٹلی عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ سن آف میری سن آف مریم کے نام سے ذکر آتا ہے، کیونکہ ان کے بابا عیسیٰ علیہ السلام کے بابا نہیں تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بابا کے بغیر ایک بچہ پیدا ہو جائے؟ میریکل تھا۔ اللہ نے ان کو میریکل سے پیدا کیا، اور یہی قرآن میں اللہ نے لکھا بھی ہے۔ تو پھر ہم یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں جو ہم سے یہ پوچھے کہ بھئی اگر وہ کہہ نہیں ہم نہیں مانتے تو پوچھنا کہ آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے، کیسے آئے تھے؟ ان کے کوئی بابا تھے، ماما تھیں؟ نہیں، اللہ نے کیسے بنایا ان کو؟ مٹی۔ مٹی سے۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا سکتا ہے مٹی سے، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا جا سکتا ہے، اللہ کر سکتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارا یہ طریقہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آیا اور اس کے پاس جو میسیجز تھے تمہارے لیے وہ تمہاری ڈیزائرز کے، تمہاری خواہشات کے خلاف تھے، تو تم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، کچھ کو سمپلی ریجیکٹ کر دیا، کچھ کو قتل کر دیا، تمہارا یہ طریقہ ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں بنی اسرائیل سے۔ تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہ ہمارے جو وقالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے جو قلوب ہیں، ہمارے دل ہیں، وہ کورڈ ہیں، وہ غلاف میں ہیں، وہ ایک کورنگ میں ہیں۔ اللہ کہہ رہے نہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر، ان کے دلوں پر لعنت کی ہوئی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے بات نہ ماننے کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہوئی۔ فقلیلا ما یؤمنون، اور ان میں سے جو تھوڑے ہی ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ آگے کہہ رہے کہ اب جو ایک کتاب ان کے پاس آ گئی اللہ کی طرف سے، وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْكِتَابُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ، کہ ایک اب ان کے پاس بک آ گئی اللہ کی طرف سے۔ کون سی بک آئی ہے ان کے پاس اللہ کی طرف سے؟ یہ قرآن۔ اب ان سے، اب پریزنٹ ڈے جیو سے بات ہو رہی ہے، یعنی جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کے ٹائم کی، پریزنٹ ڈے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن جب نازل ہوا تھا اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے طرف سے اب جو کتاب ان کے پاس آ گئی ہے، جو اس کو سرٹیفائی کر رہی ہے، جو ان کے پاس پہلے سے بک تھی، تو اس کے ساتھ ان کا کیا بیہیویئر ہے؟ اور یہ وہ بک ہے کہ اس کے آنے سے پہلے یہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ایک پروفٹ بھیج دے، ایک پروفٹ بھیج دے جس کا تو نے وعدہ کیا، وہ پروفٹ بھیج دے، کیونکہ ان کی بکس میں تھا کہ پروفٹ نے آنا ہے۔ جو کافر تھے قریش مکہ میں، یا مکہ کے جتنے بھی کافر تھے، قریش صرف نہیں تھے اور بھی تھے، تو ان کے مقابلے میں، ان کے خلاف، ان کی اگینسٹ یہ اللہ سے جیوز جو ہیں دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ ہماری مدد کریں، ہمیں وہ کریں، ہمیں پروفٹ بھیجیں۔ حالانکہ ان کی روٹین یہ رہی ہے کہ پروفٹ جب آتا تھا میسج لے کے تو پسند نہیں آتا تھا تو ریجیکٹ کرتے تھے یا اس کو مار دیتے تھے، یاد ہے نا یہ بات؟ اب پھر بھی مزید بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ایک اور پروفٹ بھیجیں۔ اب وہ چیز آ گئی ہے جسے وہ پہچان بھی گئے ہیں، انہوں نے ریکگنائز بھی کر لیا کہ ہاں یہ تو وہی بک ہے، یہ بک، یہ بندہ بھی وہی آ گیا ہے، پروفٹ آ گیا ہے، اور اس کے پاس یہ اللہ نے بک دی ہے، ہم یہ بھی پہچان گئے ہاں یہ بک صحیح ہے، لیکن ماننے سے انکار کر دیا۔ اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس وقت دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ پروفٹ بھیجیں، جب پروفٹ آ گیا کام نہیں مانتے۔ سیم روٹین، سیم ان کی وہی ایک ہی طریقے کا ان کا طریقہ کار تھا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر، یہ جو بات نہیں مانتے۔ انہوں نے کیوں یہ کیا کہ نہیں ہم نہیں مانتے؟ یہ پروفٹ دعائیں کر رہے تھے اور جب پروفٹ آیا کیوں نہیں مانا؟ ایک وجہ یہ تھی کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری ہی جو جنریشنز چلی آ رہی ہیں اسرائیل کی، چلڈرن آف اسرائیل کی، اسی میں سے ایک نیا پروفٹ آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے، یعنی عرب میں سے بنائے، ادھر سے نکالا ان کو۔
تو یہ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، ہم تو اپنا پروفٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری چین میں سے ہوگا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیسا برا یہ طریقہ کار ہے، کیسا برا یہ سورس ہے یا ذریعہ ہے ان کا، کہ جو انہوں نے پرائس پے کی ہے، یعنی دنیا بیچ دی، سوری دنیا خرید لی آخرت بیچ کے، اور جو ہدایت اللہ نے یعنی گائیڈنس اللہ نے بھیجی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے جس کو چاہا اس کو پروفٹ بنا دیا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں اب یہ سویئر پنشمنٹ کے کو ڈیزرو کرتے ہیں اب یہ بنی اسرائیل، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت والی، بہت ذلیل کرنے والی پنشمنٹ ہے. ایک ہے پنشمنٹ، کسی کو کھڑا کر کے اس کو مارو، مثال ایک پنشمنٹ ہوتی ہے. تم نے دیکھا ہے کوئی فلموں میں یا پرانے اس میں کہ وہ کیسے لوگوں کو مارتے ہیں، اس سے ہنٹر سے مارتے ہیں نا، وہ ایسے شک کر کے دیکھا، اور بھی ان کو باندھ بھی دیتے ہیں، پھر ان کو مارتے ہیں، ان کو ظلم کر کے خون نکلتا ہے، ایسے دیکھا. یہ صرف پنشمنٹ ہے. ایک ہے ذلت والی پنشمنٹ. ذلت والی پنشمنٹ یہ ہوتی ہے جس میں انسان کو گالیاں بھی دی جائیں، اس کو ذلیل کیا، تم گندے ہو، تم گھٹیا ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، اور تمہیں یہ. تو ذلت والی پنشمنٹ کا ڈبل تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے لیے ذلت والی پنشمنٹ ہے، تکلیف کے ساتھ ساتھ ڈسگریس بھی ہے ان کے لیے. اب اللہ کہہ رہے ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا جو اللہ نے بھیجا ہے، نازل کیا ہے، اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں پہلے سے اتری ہوئی ہے، اس سے باہر جو آئے گا ہم اس کو نہیں مانتے. حالانکہ یہ بات جو ہے وہ ٹروتھ ہے. کون سی چیز جو اللہ نے کہا کہ یہ جو آئی ہے اب چیز تمہارے لیے اس کو مانو، یہ وہ قرآن. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز کو مانیں گے جو ہمارے چین میں، ہماری فیملی میں اتری ہے. وہ کون سی تھی ان کے پاس جو اتری بک؟ جی اس کے پاس کون سی بک ہے؟ تورات. تو کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانیں گے اس کو قرآن، ہم صرف تورات کو مانیں گے. حالانکہ یہ بک جو ہے یہ حق ہے، ٹروتھ ہے، کلیئر ہے، اور اس کو سرٹیفائی بھی کرتی ہے. جو بک ان کے پاس پہلے سے ہے اس کو سرٹیفائی کرتی ہے. پھر اللہ پوچھ رہے ہیں اچھا چلو تو میں ایک آرگیومنٹ کے لیے ایک بات تم سے کر لیتے ہیں کہ جو تمہارے پاس پہلے سے بک ہے، اگر اتنا ہی تم نے اس کو ماننا ہے، تو جو پہلے پروفٹس ہیں ان کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اور جو تمہاری اپنی چین میں تھے پروفٹس، چلو یہ پروفٹ محمد میں نے آج نئی چین، میں نے ایک نئے ایریا میں، نئی فیملی میں، نئے چین میں نے بنایا، تو جو تمہاری چین میں پروفٹ آتے رہے ہیں پہلے ان کو کیوں مارتے رہے ہو؟ پوچھ رہے ہیں اللہ. اور جو تمہارے پاس پہلے سے بک ہے اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر کہتے ہو کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اسی کو مانیں گے، تو پھر مانو نا اس کو، پچھلی والی کو بھی. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس بالکل کلیئر سائنس لے کر آیا، کلیئر نشانیاں، اور تم ایسے ایڈیٹس تھے کہ جیسے ہی اس نے اپنی ٹرن اوے کیا تم نے پیچھے سے کیا کیا؟ کس کو بنا لیا تھا خدا انہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے اللہ سے ملنے، جب ایک گائے کی شکل کو بنا لیا تھا، گائے کے بچے کی شکل کو وہ گولڈ کا بنا کے، تو اس کو خدا بنا کے اس کی وہ کرتے تھے عبادت. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اس پرومس کو جو ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا کے کیا تھا کہ مانو نہیں تو ابھی تمہیں کرش کر دیں گے اس کے نیچے. یاد ہے وہ بات؟ تو اللہ اس کو پھر یاد کرا رہے ہیں، ذرا اس پرومس کو یاد کرو، اس وعدے کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے لیا تھا، اور کہا تھا کہ جو گائیڈنس، جو ہدایات، جو آرڈرز جو تمہیں ہم دے رہے ہیں ان کو بہت سختی کے ساتھ ان پہ عمل کرو، اور کان لگا کر سنو کہ تمہارے جو تھے نا گرینڈ فادرز، گریٹ گرینڈ فادر، مطلب تمہاری جتنے بھی پچھلے بزرگ گزرے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، جن کے اوپر ہی پہاڑ اٹھایا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا
کیسے ڈھیٹ تھے وہ. انہوں نے کہا تھا ہم نے سن لیا ہے لیکن مانیں گے نہیں. اللہ نے طور ان کے اوپر اٹھا لیا, کہا مانو, وہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا ہے, مانیں گے نہیں. اور اتنے وہ سخت تھے کہ دل میں ان کے وہی بسا ہوا تھا. وہ کیا تھا, وہ جس گائے کو کیا کرتے تھے, وہ گائے کے شکل کو جو عبادت کرتے تھے وہی ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو اگر تم مومن ہو تو عجیب ایمان ہے, عجیب تمہارا ایمان ہے کہ ایسی اسٹوپڈ حرکتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ چلو آج کے لیے اتنا کافی ایمان. چلو صحیح. تو دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. اللہ آپ کا بہت شکر فضل و کرم ہے کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق دی. الحمدللہ. یا اللہ جو پڑھا ہے جو سنا ہے اس کو مکمل طور پر سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو بتانے سکھانے گائیڈ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمایا. یا اللہ اس کی برکت سے ہمارے تمام کام بنا دیں. یا اللہ ہمیں خیر و برکت عطا فرمایا. آمین. یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمایا. آمین. خصوصاً فلسطین میں, غزہ میں, یا اللہ جو تباہی ہو رہی, جو لوگ یا اللہ وہاں پہ پس رہے ہیں, یا اللہ ان کو ظلم سے اور ظالموں سے بہت جلد مستقل طور پر نجات عطا فرمایا. آمین. جو لوگ ان ظالموں کی مدد کر رہے ہیں, یا اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کر دیں. آمین. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب زدنی علما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. آمین. چلو شاباش, بند کر دو.